بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ کثرت سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کثرت سے بولو اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry۔ یہ بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتی ہے، بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتی ہے جتنا۔ اور بھی میں بالکل رجب اینڈ آف رجب پہ ہم پہنچ گیا تو آپ کو ایک چیز اور دے دیتا کہ رجب میں، اس سے پہلے بھی میں نے بولا تھا، کئی مجلسوں میں بولا، اب آج آواز غم پہ ایک ریمائنڈر ہے کہ 1000 ٹائمز سرکار بولتے ہیں، معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر رجب میں 1000 ٹائم کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار پڑھ لو پہلے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اینڈ سے 1000 ٹائمز ایک ورڈ اسمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، بس جس سے لا الہ الا اللہ، 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 10 تسبیح نکالنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو معلوم اس کا اجر کیا ہے؟ اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا ریوارڈ پلس یور مرمینس۔ کیسے؟ آپ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ رجب میں کم از کم ایک دن پڑھو، ایک دن، روز پڑھنا تو بہت ثواب ہے، ایٹ لیسٹ once in a day، اور ایٹ لیسٹ ان ہول منتھ 1 ٹائم لا الہ الا اللہ۔ کیسا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، معصوم ارشاد فرما رہے، میں نہیں بول رہا، معصوم بولتے کہ اگر رجب کے مہینے میں تم لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھو، اب کرم پروردگار دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے۔ آئی آلویز سے دس ورڈ کہ اللہ سے بڑا مرسیفل کون ہے، اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اتنا کریم ہے کہ وہ یہ کہتا کہ اگر تم 1000 مرتبہ رجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ بولو گے، if you say لا الہ الا اللہ 1000 times in month of رجب، اللہ اس 1000 کو 1000 کو 100,000 کر دے گا، 1000 کو 1,00,000 مرتبہ کر دے گا۔ تو جیسے تم نے 1,00,000 مرتبہ 100,000 times تم نے رجب میں لا الہ الا اللہ کہا، آپ سوچو کتنا دے رہا، پلس۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے کہ 1000 مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا تو اس کے گڈ ڈیڈز میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی نیکیوں میں 1,00,000 مرتبہ لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رجب کے مہینے میں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آپ اس کو چھوٹا ورڈ مت سمجھو، پورا اسلام اس لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، پورا اسلام اس لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ پہلا میسیج اللہ کا کیا تھا؟ مکے کی گلیوں میں، مکے کی اسمال لینس میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کھانے کا وقت، مکے کی اسمال لینس میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سلوگن جو تھا وہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ سوچو، پہلا میسیج یہی، پہلا پیغام یہ کہ دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، وحدہ لا شریک جو ہے۔ تو اس کے لیے یہ رجب کا مہینہ بہترین مہینہ۔ آپ سوچو، اب آپ اس کا ثواب دیکھو، 1,00,000 مرتبہ آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے گڈ ڈیڈز میں لکھ دیا گیا کہ یہ 100,000 مرتبہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ لکھا، پڑھا 100,000 ٹائم، 1,00,000 مرتبہ۔ آپ پڑھ رہے صرف 1000 مرتبہ اور اللہ اس کا اجر دے رہا، ریوارڈ دے رہا 1,00,000 مرتبہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ اکاؤنٹ میں صرف آیا نہیں، تمہارے گڈ ڈیڈز میں 1,00,000 نیکیاں اللہ نے ایڈ کر دی۔ سوچو میں 1,00,000 نیکی کب کروں؟ میں کیسے کر سکتا؟ میں اتنا گناہ گار ہوں۔ 1,00,000 نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئی اور 1,00,000 گناہ تمہارے اکاؤنٹ سے، تمہارے بیڈ ڈیڈز کو اللہ نے ریز کر دیا۔ جسٹ امیجن what I'm saying۔ آپ سمجھ رہے یہ بات؟ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ اب بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے تو اللہ کی بلیسنگ آئے گی، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی۔ یاد رکھو، بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ یہ ایصال ثواب بیڈ ڈیڈز کو ریز کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ چھوٹے سے روم میں، جسٹ لک ایٹ می، اس چھوٹے سے روم میں، اس ڈارک روم میں، سب سے نیرو روم جو ہے جہاں ہم کو جانا ہے، جو ہمارا اصل گھر ہے، اللہ معاف کرے، خاتمہ ایمان پہ ہو، مولا کی محبت میں زندہ رہے اور امام علی علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے اٹھے انشاءاللہ۔
وہ چھوٹے روم میں کوئی مدد نہیں کرنا. Nobody is going to help you. Nobody is going to help you. We'll be all alone. We'll be all alone. اتنے اکیلے رہیں گے کہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی دیکھنے والا ہے. ایون اولاد آ کے نہیں پوچھے گی. یہ تو میں I'm really surprised. کتنے اچھے لوگ ہیں یہ کہ رتن سی فیملی کو 26 سال کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کنٹینیو کر رہے, مجلسیں کر رہے, بہترین عمل کر رہے. جو یہ مجلس کروا رہا آج کی رتن سی مرحوم کے حسن محمد صاحب, ان کا جب جو بھی کروا رہا, جو بھی حصہ لے رہا, جب ان کا انتقال ہوگا تو اللہ ان کو اجر عظیم دے گا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے مرحوم کو بھولا نہیں. بہت اچھا, اس سے اچھا ثواب نہیں. اس لیے کہ دوستو جب آپ 1 لاکھ مرتبہ آپ کے گڈ ڈیڈز پہنچ گئے, آپ سوچو ایک عمل سے رجب میں 1 لاکھ نیکی میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گی اور 1 لاکھ میرے گناہ معاف. آپ اس کو ایزی مت لو, ایزی مت لو. کیوں کہ آپ بولیں گے اوہ میں نے 100,000 گناہ تھوڑی کیے. میں وی ڈونٹ نو. میری زبان کے گناہ ہیں, میری آنکھ کے گناہ ہیں, میرے کان کے گناہ ہیں, میرے ہاتھ کے گناہ ہیں, میرے پیروں کے گناہ ہیں, میرے پیٹ کے گناہ ہیں. کتنا حساب کرو گے, کتنا حساب دو گے؟ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ میں نہیں بول رہا, یہ نماز مغفرت والدین کیا قرآن کا اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ روز دعا کرو رب اغفر لی ولوالدی, پروردگار تو رحم کر میرے ماں باپ پر, وللمؤمنین مومنین پہ تو رحم کر, یوم یقوم الحساب ان کے حساب میں کمی کر. مجھے معلوم ہے کہ جب میرا اعمال نامہ کھلے گا تو کتنے گناہ میرے ہیں. گناہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کتنے کیے ہیں. نیکی تو میری ایک بھی ایکسیپٹ ہوئی نہیں ہوئی, نہیں معلوم. اس لیے کہ نیکی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے, نیکی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے کہ میں کسی کو بتانے کے لیے کر رہا, کسی کو دینے کے لیے کر رہا. نیکی میری خراب ہو سکتی, لیکن گناہ تو کلیئر ہے. میں نے زبان کے گناہ کیے, میں نے غیبتیں کی, میں نے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے. زبان کا ایک گناہ نہیں ہے دوستوں, زبان کے 1000 گناہ ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. لوگوں کی غیبت کی ہے, لوگوں کے اوپر بہتان ایلیگیشنز باندھا ہے. اس زبان سے میں نے حرام کھایا ہے, اس زبان سے میں نے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے, اس زبان سے میں نے گالی دی ہے, اس زبان سے میں نے غرور اور تکبر کی بتایا کہ میرے پاس کتنا میں. اللہ معاف کرے, ہر گناہ کو معاف. ہم کو نہیں معلوم, وی ڈونٹ نو کہ کیا کیا میں نے اس زبان سے کیا ہے, ان ہاتھوں سے میں نے کیا کیا, کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا. اس پیٹ میں میں نے کیا کیا حرام اپنے پیٹ میں رکھا کہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں میرا مولا بولتا نہج البلاغہ میں کہ اپنے شکم کو, اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ, اس انسیکٹس کی غذا مت بناؤ جو زمین کے اندر. پتہ ہے آپ کی گریو میں, ہماری گریو میں کتنے کیڑے ہیں؟ زمین کے ساری مخلوق آ جاتی ہے, زمین کی ساری وہ مخلوق, چھوٹے چھوٹے انسیکٹس. ہم اتنے مجبور ہو جائیں گے, اتنے ہیلپ لیس ہو جائیں گے کہ اگر میرے ہاتھ کے اوپر وہ چونٹی کہ جس کو میں اپنے پیروں سے روک دیتا تھا, وہ اینٹ جو زمین پہ چلتی تھی یا میرے ہاتھ پہ آتی تھی تو میں ایسا کر کے اس کو مار دیتا. آج وہی اینٹ, وہی چونٹی, وہی زمین کے کیڑے تمہارے جسم میں چڑھ رہے, باڈی پہ چڑھ. اب یہاں امام علی علیہ السلام کا مجھے ایک جملہ یاد آیا, غور سے سنو. میرا مولا بول رہا, کیا بول رہا میرا مولا؟ کہ اس لمحے سے ڈرو تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے, اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, پلیز غور سے میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. بیٹا لٹائے گا نیچے اور یہ حشر ہوگا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ حشر ہوگا, یہاں ناک سے داخل ہوں گے, آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. یہ ہم سب کے لیے, تو اس کے لیے یہ ایصال ثواب ہے. جتنا تم ایصال ثواب کرتے جاؤ گے, جتنا تم ایصال ثواب کرتے جاؤ گے, یقین کرو تمہارے درجات ایسے بلند ہوتے جاتے ہیں, تمہارے گریڈز ایسے بلند ہوتے جاتے ہیں,
اور تم اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جیسا یہ تکلیف ہے ویسی رحمت بھی ہے. رحمت زیادہ ہے, تکلیف کم ہے. کوئی غلط نہیں سمجھنا کہ اللہ, ایک چیز اور یاد رکھو, لیٹ می کلیئر دس, کہ اللہ کو عذاب نازل کرتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی, رحمت نازل کرتے ہوئے خوشی. اس کی رحمت اس کے قہر کے اوپر, اس کی رحمت سب سے بڑی ہے. میرے مولا کا وہ جملہ یاد رکھو خانہ کعبہ کا. اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. مولا نے خانہ کعبہ میں وہ تڑپ کے رونے والے کو کیا کہا تھا, اس گناہگار کو کیا کہا تھا, کہ جو اپنی باڈی کو کعبے کے غلاف کور کے اندر لے لیا تھا اور تڑپ کے رو رہا تھا, باڈی کو کعبے سے ٹچ کر رہا تھا. بہت ثواب ہے. جب بھی انشاءاللہ کعبے کو جانا, اللہ ہم کو جانا نصیب کرے, اپنی باڈی کو ضرور کعبے سے ٹچ کرنا کہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے. تو غلاف کے اندر لے لیا, اندر لینے کے بعد تڑپ کے رو رہا. پیچھے سے میرے مولا نے اس کے شولڈر پہ سے ہاتھ رکھ کے کیا کہ اے اللہ کے بندے کیوں رو رہا. تو اس نے پوچھا کون ہے, تو میرے مولا نے کہا میں علی ہوں. تو کہا مولا میں نے بہت, اللہ معاف کرے, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے مولا, بس اللہ سے معافی مانگ رہا. تو مولا نے کہا بے شک وہ کریم ہے, وہ غفور الرحیم ہے, تو معافی مانگ لے, وہ اللہ معاف کر دے. اس نے کہا نہیں مولا, آپ جملے سے کہا نہیں مولا, اس کا میرا گناہ بہت بڑا ہے, وہ معاف نہیں کرے گا. مولا نے پھر ویری سافٹلی کہا, پیار سے کہا, محبت سے کہا کہ بھائی تو معافی مانگ لے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. اس نے کہا نو مولا, میرا گناہ بہت بڑا ہے. پھر مولا نے کہا وہ غفور الرحیم ہے, وہ تواب الرحیم ہے, اللہ معاف کر. تو جس سے سوری, تو معافی مانگ لے, معاف. تیسری مرتبہ بھی وہی جملہ جواب دیا. اس وقت میرے مولا نے ایک جملہ کہا. مولا نے کہا اچھا یہ بتا, تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے. بس ایک لمحے کے لیے رک کے کہا نہیں مولا, اس کی رحمت بڑی ہے. تو کہا پھر یہ نا امیدی کیسے, مولا ہی بتا سکتے تھے, مولا ہی جواب دے سکتے تھے, مولا ہی اس کو ایسے صراط مستقیم پہ لا سکتے تھے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. مولا نے کہا تو کیوں گھبراتا ہے, وہ کریم ہے, تو اس سے معافی مانگ لے, وہ معاف کر دے گا. تو آپ نے غور کیا کہ کتنی تکلیف ہے, وہاں پہ کوئی ہیلپ کرنے والا, نو ہیلپ. دنیا سے کوئی ہیلپ نہیں آئے گی, دنیا سے یہی ایصال ثواب ہیلپ ہے. اگر آپ کو کسی کو ہیلپ کرنا ہے تو آپ ہیلپ کو پہنچاتے ہیں, مدد کو پہنچاتے ہیں, تو مدد مرنے کے بعد ایصال ثواب کے ذریعے جاتی ہے. جو بھی ایصال ثواب کر رہا, جو اس کی مدد جائے گی وہ ایصال ثواب کے ذریعے جائے گی. کہ کیسے ایصال ثواب ہوتا ہے, تو بہترین اعمال میں, بہترین نیکیوں میں ایک نیکی بتائی گئی کہ تم مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرو. اب ایصال ثواب کے 1000 چیزیں, یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا. اگر وہ یہ بول دیتا کہ ایک ایصال ثواب ایک آدمی کو پہنچے گی تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا, لیکن وہ اتنا کریم ہے, اس نے کہا نہیں, تم ایک ایصال ثواب سے 100,000 کو پہنچا سکتے. اب میں نے آپ کو ابھی بتایا لا الہ الا اللہ کا, اب اس کو اینڈ کر دیتا. 1000 مرتبہ پڑھنا ہے ماہ رجب میں, 100,000 تھا, 1000 مرتبہ 1000 تصویر پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ, اس کا ثواب, اب اس کو قبول کر لیں. اب کیا کرنا, یہ آپ چاہتے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ثواب آپ کے مرحوم باپ کو بھی پہنچے, مرحوم ماں کو بھی پہنچے, مرحوم بھائی کو بھی پہنچے, مرحوم بہن کو بھی پہنچے, جتنا آپ یہ چاہتے ہیں نا, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مرحومین کو پہنچے. تو اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے, اب آپ یہ کرو کہ آپ یہ بولو کہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جو آج میں نے بولا ہے, پلیز میری طرف دیکھو, وہ ویری امپورٹنٹ, جو آج میں نے لا الہ الا اللہ بولا ہے وہ کس کی وجہ سے بولا, کس نے سکھایا مجھے. میں نے جو لا الہ الا اللہ بولا وہ کس نے سکھایا, میری ماں نے سکھایا, میرے باپ نے سکھایا. لا الہ الا اللہ جو آج میری زبان پر آیا
وہ میری ماں کی وجہ سے آیا, میرے باپ کی وجہ سے. اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو شیئر, اگر تم شیئر کرنا چاہتے اپنے ماں باپ کے لیے, تو اب آپ کیا کرو, آپ یہ بولو دعا پڑھنے کے بعد, پلیز غور سے سننا, پڑھنے کے بعد یہ بولو کہ پروردگار اس کا ثواب, یہ جو میں نے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے رجب کے مہینے میں, یہ میں نے on behalf of my mother, behalf of my father, behalf of my grand parents, میں ان کی طرف سے پڑھا. جميع مومنین بول دو, سارے مرحومین کی طرف سے میں نے پڑھا. پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو, میرے بھائی بہنوں کو, میرے مرحومین کو, میرے اہل خاندان کو, میری مرحوم فیملی ممبرس کو, اب پوروں کو یہ لا الہ الا اللہ کا ثواب بھیجو. آپ سوچو, آپ نے یہاں پڑھا تو اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ چلو تم کو 100,000 دوں گا تو اس کو 1000 ہی دوں گا. نہیں نہیں نہیں, اس کا کرم, اس کی رحمت ہر چیز پہ بھاری ہے, ہر چیز پہ اس کی رحمت بھاری ہے. جیسے تم نے کہا کہ تم نے ماں باپ کو, تو تم نے ماں کا خیال رکھا, اپنے باپ کا خیال رکھا, بیوی شوہر کا رکھ رہی مرحومین کے لیے, تو اس کا ثواب اللہ اتنا خوش ہوتا کہ جب تم دوسروں کو دیتے ہو, جب تم دوسروں کو دیتے ہو تو وہ اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو وہ خوش ہو گیا کہ اس نے اپنی ماں کو نہیں بھولا, اس نے اپنے باپ کو نہیں بھولا, اس نے اپنے بھائی بہنوں کو نہیں بھولا, اس نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولا. تو دوستو ان ساروں کے پاس ثواب پہنچا. آپ سوچو, مرنے کے بعد ان کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن کریم پروردگار کے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ سوچو, جب یہ 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب, ان کے بھی 1,00,000 گناہ معاف ہوئے, ان کے بھی 1,00,000 نیکیاں ملی ان کو, اور 1,00,000 گناہ معاف ہوئے. جب ان کی لحد میں, تمہاری ماں کی, باپ کی, بھائی کی, بہن میں جب یہ رحمتیں پہنچیں گی 1,00,000 لا الہ الا اللہ کا, تو مردہ پوچھے گا کہ یہ آیا کہاں سے, یہ کس کا اجر دے رہا اللہ, تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی بیٹی نے یا بیٹے نے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ رجب کے مہینے میں کہا ہے, جس کا اجر اللہ تم کو دے رہا. اس کے بعد پروردگار اس پردے کو ہٹا کے ماں باپ کو, اس بیٹے کو بتاتا یا بیٹی کو جو بھی پڑھ رہا, اور ماں باپ بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے, کہتے کہ اے میرے کریم پروردگار, میری اولاد نے مجھے نہیں بھولا, اب تو بھی ان پہ نہ بھولنا. ماں کی دعا, باپ کی دعا وہاں سے لگے. if you say, میری خواہش ہے کہ سارے مرحومین کو انوالو کر دو, 1,000 مرتبہ پڑھ کے کل مومنین اور مومنات کو تم نے وہ اجر عظیم دیا ہے کہ جس کا تم کو اندازہ نہیں ہے. ایک سب آپ پڑھ لے محمد و آل محمد پر, وہ اجر عظیم ان کو ملے گا کہ you will not believe. بہترین ایصال ثواب, بہترین ایصال ثواب ہے یہ جو تم اپنے مرحومین کو دے رہے, جو تم اپنے مرحومین کو دے رہے. اور یہی وہ ہے دوستو, یہی وہ گفٹ ہے, یہی وہ تحفہ ہے جو ہم اپنے مرحومین کو دے سکتے. ورنہ مرنے کے بعد ہم کیا دیں گے؟ what we can give, کچھ نہیں دے سکتے. ڈیلی رجب کے مہینے میں کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.